نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ معلوم ہیں۔ اس سے مراد وہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ شوال کا بھی پورا مہینہ، ذی الحجہ کا بھی پورا مہینہ، یہ ذی القعدہ کا، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ چونکہ شوال اور ذی القعدہ کے اندر لوگ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر جو حج شروع ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے اندر ہوتا ہے، ذی الحجہ کے دوسرے ہفتے کے اندر۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یہی مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، وہ شخص جس نے فرض کر لیا ان مہینوں کے اندر الحج، حج کو، اس کے اوپر 3 قسم کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، سب سے پہلے رفث، فلا رفث، کہ وہ رفث نہ کرے، یعنی وہ اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ نہ ہو، اپنی عورتوں کے قریب نہ جائے۔ اس سے مراد پھر سارا آ جائے گا، اپنی بیویاں ہوں چاہے کسی اور کی بیوی ہو اس کی طرف نہ دیکھے، کوئی اور عورت ہو اس کی طرف نہ دیکھے، بد نظری نہ کرے، نظر نہ اٹھائے، عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے، فلا رفث سارے اس کے اندر آئے۔ ولا فسوق، فسوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، گناہ کرنا۔ گناہ سے منع کیا گیا کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، لیکن فسوق کا معنی یہاں پر حج کے ایام کے اندر وہ 6 باتیں جو آپ حضرات نے کل پڑھی ہیں، وہ حلال چیزیں کہ جو احرام کی حالت کے اندر ناجائز ہو جاتی ہیں، ان کا لحاظ رکھے، ان کے قریب نہ جائے۔ ان میں سے تھا کہ وہ بیوی کے قریب نہ جائے، اور اس کے بعد اپنے جسم سے کوئی بال نہ اکھیڑے، ناخن نہ اتارے، احرام باندھ لینے کے بعد خوشبو نہ لگائے، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، وہ شکار نہ کرے، وہ خشکی کا جو شکار ہے وہ شکار نہ کرے، اور اپنے منہ کو ڈھانپ کے نہ رکھے۔ یہ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں کو، ان کا لحاظ رکھنا یہ احرام کی حالت کے اندر بڑا ضروری ہے۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، یعنی حج کے دنوں کے اندر پھر وہ جھگڑا بھی نہ کرے، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، جھگڑے کے اندر پڑنا، یہ بالکل ناجائز ہے، اور بالخصوص حالت احرام کے اندر۔ وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ فرمایا تم نیکی کرتے رہو۔ اب تم نے جب احرام باندھ لی، آج کی تیاری عمرے کی کر لی ہے، اب تم احرام باندھنے کے بعد اب تم نیکی کرتے رہو، جو بھی نیکی ہے وہ کرو، صدقہ خیرات ہو، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنی ہے، یہ ان نیکیوں میں سے جو بھی نیکی ہو وہ کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، تم زاد راہ لو، فإن خیر الزاد التقویٰ، بے شک بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ حج کے لیے آتے تو وہ توکل علی اللہ وہاں سے چل پڑتے، اور ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں رکھتے تھے، کوئی کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے اپنے ساتھ، بس بھائی اللہ ہماری مدد کرے گا، یوں چل پڑتے۔ لیکن جب رستے میں کھانے پینے کے لیے انہیں کچھ نہ میسر آتا تو اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے، اب وہ ہاتھ پھیلاتے لوگوں کے سامنے۔ تو فرمایا کہ وتزودوا، تم زاد راہ اپنے ساتھ لو، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ زاد راہ کو اپنے ساتھ لینا، کوئی کھانے پینے کے لیے ساز و سامان اپنے ساتھ رکھنا، اور یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، اپنے ساتھ رکھو، لیکن فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اللہ کریم نے فرمایا تم ڈرو مجھ سے اے عقل والو، عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ حج کے معاملے کے اندر، حج کے مسائل اور احکامات کے اندر یہ بہت ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اپنے رب کی جانب سے فضل تلاش کرو۔
تم پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی حضرت ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم حج کے لیے آتے ہیں تو اونٹ کرائے پر دیتے ہیں، اپنے اونٹ کرائے پر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم کرائے پر یہ اونٹ دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حج ادا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی خاموشی اختیار فرمائی تھی کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کو نزول فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی اس کے اندر تم اگر کوئی تجارت بھی کرتے ہو، اس رستے کے اندر کوئی مزدوری بھی کرتے ہو، کوئی خرید و فروخت تم کرتے ہو، تو اس کے اندر یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر، تم تلاش کرو اپنے رب کی جانب سے فضل اس کے اندر۔ ہاں لیکن ارادہ وہ ہمارا حج کا ہونا چاہیے، تجارت کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، تجارت کا ارادہ اس کے اندر ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سفر کے اندر تجارت کریں گے، مال کمائیں گے وغیرہ، یہ ہمارا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، ارادہ ہمارا حج کا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا نیت پر سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ارادہ ہمارا حج کا ہے لیکن ساتھ میں ہم نے یہ کوئی کام کر لیا، کوئی مزدوری کر لی یا کوئی ایسا فعل کر لیا تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا اصل ارادہ ہی یہ خرید و فروخت کا ہے، تجارت کا ہے، مزدوری کرنے کا ہے، اور ساتھ میں ضمناً ہم حج کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ارادہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے، حج کا ارادہ ہونا چاہیے۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا جب تم لوٹو عرفات سے پس تم ذکر کرو اللہ کا نام عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے قریب۔ اب حاجی حضرات جو حج کے لیے جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے یہ لوگ مینا کے اندر آ جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے مینا کے اندر آ جاتے ہیں اور مینا کے اندر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اب یہ ٹھہرتے ہیں 9 ذی الحجہ کی صبح تک مینا کے اندر۔ اب مینا سے پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کو یہ عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جب سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میدان عرفات کے اندر آ کر یہ ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر آ کر یہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ اب پھر عرفات کے اندر ٹھہرے رہتے ہیں اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اسی دن 9 ذی الحجہ کو، ظہر کی نماز، ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھنے کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ کے اندر جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ نماز 2 ادا کرتے ہیں، عشاء کی اور مغرب کی اکٹھی عشاء کے وقت کے اندر۔ یہ غروب آفتاب سے پہلے یہ عرفات سے حاجی حضرات تشریف لے جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، مزدلفہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ کے اندر جا کر یہ لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر یہ مغرب اور عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، جو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ اب پھر یہ وہاں پر ٹھہرے رہتے ہیں مزدلفہ کے اندر 10 ذی الحجہ کی صبح تک، صبح کی نماز 10 ذی الحجہ کی اندھیرے میں پڑھ کے طلوع شمس سے پہلے یہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر واپس یہ آ جاتے ہیں مینا کے اندر، واپس مینا میں واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر چونکہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے، مینا کے اندر واپس تشریف لے آتے ہیں۔ پھر یہ مینا کے اندر ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر مینا کے اندر آ کر یہ جمرے کی وہ رمی بھی کرتے ہیں، وہ جو شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے رمی کرنا، پتھر مارنا۔ یہ 10 ذی الحجہ کو بھی مارتے ہیں، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، پھر یہ 3 دن وہاں پر ٹھہرے رہتے ہیں مینا کے اندر، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ طواف زیارت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے
لیسا علی، اب یہ کچھ جو قریش لوگ تھے یہ کیا کرتے، یہ عرفات سے جب یہ عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف آتے ہی نہیں تھے. کچھ تو ان میں سے وہ تھے کچھ جو مزدلفہ کی طرف نہیں آتے تھے، بس عرفات میں ٹھہرے رہتے، یا وہاں سے وہ مکہ کی طرف واپس آ جاتے، عرفات سے مزدلفہ کی طرف نہیں جاتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے قریب تم اللہ کا ذکر لو. مشعر حرام کہا جاتا ہے مزدلفہ کو، یعنی مزدلفہ کے اندر تمہارے لیے آنا یہ ضروری ہے. جیسے دوسرے لوگ لوٹیں تمہیں بھی ان کے ساتھ لوٹنا ہوگا، تمہیں بھی مزدلفہ کے اندر آنا ہوگا، وہاں پر آ کر تم اللہ کا نام ذکر کرو. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، تم اس کا ذکر کرو کما ہداکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم تھے اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے، گمراہوں میں سے تھے، تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ کریم نے تمہیں یہ سارے کے سارے احکامات سکھلا دیے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم لوٹو من حیث أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور تم استغفار کرو اللہ سے. جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہ عرفات سے لوٹتے ہیں مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے پھر لوٹتے ہیں مینا کی طرف، مینا کے اندر پھر آ کر ٹھہرتے ہیں. فرمایا کہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، قریش کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ افیضوا من حیث افاض الناس، تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ کے آتے ہیں. واستغفروا اللہ، پھر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم پورا کر لو مناسککم اپنے حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ کا. بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ حج سے وہ فارغ ہو جاتے، حج سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ مکہ کے وہ بیت اللہ کے قریب آ کر نا اپنے آباء و اجداد کا فخر کے طور پر تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر تذکرہ کرتے، اپنے آباء و اجداد کا ایک دوسرے سے زیادہ تذکرہ کرتے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کا یہ تذکرہ کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تم تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو. اور تم اللہ کا ذکر بھی ایسے کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا یہاں پر ذکر کرتے ہو ایسے تم اللہ کا ذکر کرو. بلکہ فرمایا کہ او اشد ذکرہ، یا اس ذکر سے بھی زیادہ ذکر کرو، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ تم اللہ کو یاد کرو، اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو. یہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا اور ان کے متعلق یہ قصیدے پڑھنا، ترانے پڑھنا اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، نسلی جو فخر ہوا کرتا ہے، جو اس کے اندر وہ یہ قومی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر ہے، ہم وہ زیادہ اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو فرمایا کہ یہ جو تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، فخر کے طور پر اپنے آباء و اجداد کے تم قصیدے پڑھتے ہو، تو یہ نہیں تمہیں پڑھنے چاہیے. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، جب تم اپنے حج کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ایسے ذکر کرو. او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ شخص یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر، یعنی تو ہمیں دنیا کے اندر ہی دے. وما لہ فی الآخرۃ، نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرہ، آخرت کے اندر، من خلاق، کوئی حصہ. جو دنیا کے لیے دعا کرے اللہ سے، یا اللہ بس تو دنیا کے اندر ہی ہمیں مال دے دے، دنیا کے اندر ہمیں تو سب کچھ عطا کر دے، فرمایا آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ حصہ نہیں. ومنہم، اور انہی میں سے من یقول، وہ شخص جو کہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقینا عذاب النار، وقی کی اس کا معنی ہوتا ہے بچا، تو بچا نہ ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر اور
آخرت کے اندر بھی تو ہمیں بھلائی عطا کر۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے، ہم ہر ایک دعا کے اندر اس دعا کو شامل کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ سمجھ آ